السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 47 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا فہم حاصل کرنے کی، اس پر ایمان لانے کی، عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے خلیل، انہوں نے ایک جامع ترین دعا مانگی دنیا اور آخرت کے لیے اور اپنے انجام کے لیے۔ انہوں نے مانگا سب سے پہلے امن اپنے بچوں کے لیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ امن اور سکون ہوتا ہے، تو انہوں نے امن مانگا، اور امن کی بنیاد توحید ہے، تو فوراً توحید کے تعلق سے اپنے رب سے، اپنے خالق سے کہا کہ مجھے شرک سے بچا لے اور میری اولاد کو شرک سے بچا لے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ امن اور رزق کا معاملہ جو ہے وہ توحید کے اوپر، توحید ہی اس کی بنیاد ہے۔ پھر اپنی امت کے لیے دعا کی، اور اس دعا کو پڑھ کر کے، اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اس دعا کو پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے رزق مانگا، پھلوں کا رزق مانگا، یعنی امن مانگا اور رزق بھی مانگا۔ تو دنیا سے کٹنا اسلام نہیں ہے، روحانیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، نبی مکرم نے جب دعا سکھائی تو یہ دعا سکھائی کہ دنیا بھی مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا کا، آتنا فی الدنیا حسنۃ، بہتر دنیا کا، اور حسن تو آخرت کا، اور عذاب النار، نار سے، جہنم سے آزادی کا۔ مسجد آپ نے بنا کر کے یہ دعا کی تھی، تو مسجد کی آبادی کا یعنی دین کی فکر کا بھی آپ نے اس کے اندر ذکر کیا کہ مسجد کے آباد کرنے کا ذکر کیا۔ پھر اپنے اوپر جو احسانات تھے اللہ رب العزت کے، اللہ نے اس کے پہلے جو دعائیں آپ کی سنی تھی اور آپ کی جس طریقے سے کارساز بنا ہوا رہا اللہ رب العزت، اس کا بھی ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا۔ اور آخر میں جا کر کے اپنی اصل بات جو ہر ایک مومن کی فکر رہتی ہے وہ آپ نے رکھی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے مغفرت کر، ربنا اغفر لی، مغفرت فرما دے، ولوالدی، اور اپنے والدین کے لیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور مومنوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور یوم یقوم الحساب، اس دن جب حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ اس دعا کے بعد ہم نے پڑھا کہ ظالموں کا انجام اور ان کی ظالموں کا کس طریقے سے اللہ رب العزت نے انجام کرے گا، اور کس طریقے سے وہ حشر کے دن اٹھائے جائیں گے اور اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اس کا اللہ رب العزت نے آیت نمبر 42، 43 کے بعد سے 46 تک ذکر کیا کہ کس انداز میں بندے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 47 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، چنانچہ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ کیا وعدہ کیا اللہ رب العزت نے؟ اللہ رب العزت نے مومنوں سے اور اپنے انبیاء سے اس کے پہلے ہم
ہر انبیاء کی دعوت میں اس وعدے کو پڑھ کر کے آ چکے ہیں. ہر نبی نے ایک ہی مطالبہ رکھا اپنی قوم سے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت کا انکار کیا جائے. ہر انبیاء کی سب سے پہلی دعوت، نبی مکرم نے بھی یہی دعوت دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ ایک ہے، اور پھر کہا کامیاب ہو جاؤ گی. کون سی کامیابی؟ عرب اور عجم کی حکومت تمہارے قدموں میں ہوگی، مطلب پوری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ. ہر انبیاء نے توحید کی دعوت دی اور کہا کہ توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. اور گناہ کیا؟ وہ گناہ جو نبی انبیاء بتاتے ہیں کہ یہ کام گناہ کے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے، مطلب یہ کام گناہ کے، ان کاموں کو چھوڑ دو. تو یہ انبیاء کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے کام اللہ رب العزت کی نافرمانی کے ہیں. تو ان نافرمانی کے کاموں سے توبہ کر لو. پھر اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہر انبیاء کے ذریعے سے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت تمہیں عطا کرے گا. نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ توبہ کر لو، تو انہوں نے ایک ایک چیز گنائی کہ اللہ تمہیں اولاد دے گا، تمہیں نہر دے گا، باغات دے گا، دولت دے گا، ہر چیز دنیا کی جو قیمتی چیزیں ہیں، پانی دے گا، بارش دے گا، اور پانی ہی ساری خوشحالی کا ایک سرچشمہ ہے. اگر بارش نہ ہو، پانی نہ ہو تو کوئی خوشحالی نہیں آ سکتی. تو یہاں پر بھی انبیاء سے اور اپنے مومن بندوں سے اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی زندگی میں نصرت سے نوازنے، دنیا اور آخرت عطا کرنے کا جو وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ اللہ رب العزت ضرور پورا کرے گا. اس بات کو کہا گیا، چنانچہ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، یعنی انہیں دنیا اور آخرت میں نصرت عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا. بے شک اللہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. اللہ غالب بھی ہے، وہ جب چاہے گا، جب جیسا چاہے گا ویسے ساری دنیا کی چیزیں عطا فرما دے گا، اور انتقام بھی لے گا. جو انبیاؤں کے ساتھ، اللہ کے قانون کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ نافرمانی کر رہے ہیں، ان سے انتقام لینے پر بھی اللہ رب العزت پوری طرح قادر ہے. اور انتقام لے گا اور کیسے لے گا اس کا ذکر آیت نمبر 48 سے کرتا ہے. جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی. پتہ یہ چلا کہ حشر کے میدان کی جو زمین ہے وہ زمین دوسری ہے، یہ زمین سے وہ زمین بدل دی جائے گی. اس کے تعلق سے چند احادیث دیکھتے ہیں جو امام بخاری نے اور مسلم نے روایت کیا ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 6521، مسلم شریف حدیث نمبر 2790. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگوں کو ایک ایسی زمین پر اکٹھا کیا جائے گا جو سفید، سرخ مائل، صاف گول روٹی کی طرح ہوگی، صاف گول روٹی کی طرح ہوگی، اور اس میں کسی کے لیے کوئی نشان نہ ہوگا. مطلب سفید سرخ مائل لیے ہوئے ایک پلین روٹی کی طرح ہوگی، مطلب وہاں پہاڑ وغیرہ کچھ نہیں ہوں گے. سفید کیوں؟ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کیوں رکھا ہے. لیکن ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے گھر کا ٹائلس اگر سفید ہو تو ایک ایک چیز اٹھ کر کے دکھتی ہے، ایک ایک چیز، مطلب کوئی چیز اس میں چھپ نہیں سکتی. تو سارے مجرم اور سارے اللہ والے وہاں پہ الگ الگ نمایاں ہوں گے. صاف سیدھا پلین میدان ہوگا اور سب ایک دوسرے کو، اور دنیا میں جو جتنا قریب جس کے رہتا تھا، حشر کے میدان میں بھی وہاں پر بھی وہ اتنا ہی قریب رہے گا. جس طریقے سے یہاں پہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ملنے والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں پر بھی ہم رہیں گے اور سب ایک دوسرے کا انجام دیکھیں گے کہ کس نے دنیا میں کیا کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ کیا انجام کیا جا رہا ہے. اللہ ہمیں وہاں کی رسوائی سے بچا لے. ہم دنیا کی رسوائی سے تو بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کالا چٹھا ہمارے رشتہ داروں کے بیچ میں، ہمارے چھوٹے بھائی بہنوں کے بیچ میں، اور ہم سے جو عزت کرتے ہیں ان کے بیچ میں، جو ہماری عزت کرتے ہیں ان کے بیچ میں، نہ ہمارا کہیں ہماری حقیقت نہ کھل جائے کہ ہم اس طریقے سے اس قدر گنہگار ہیں. ہم دنیا میں بہت ڈرتے ہیں اپنی عزت کو لے کر کے، لیکن حشر کے میدان میں تو سب کو ہی ہوں گے، سب کو ہی ہوں گے. ہمارے چھوٹے بچے بھی ہوں گے، ناتی پوتے بھی ہوں گے، اور وہ لوگ بھی جو ہماری بہت عزت کرتے ہیں وہ بھی ہوں گے. اور وہاں پر سب کے سامنے جب یہ نام اعمال کھولا جائے گا اور ہماری عزت کا بتایا جائے گا کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں اور دنیا میں کیا کرتے تھے، وہ اصل ہے. اللہ رب العزت وہاں کی رسوائی سے بچائے. یہ جب دنیا بدلی جائے گی، زمین اور آسمان جب بدلے جائیں گے، اس تعلق سے ایک اور حدیث پھر سے آئے دیکھیں. چنانچہ
چنانچہ آپ ہرگز خیال نہ کریں اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی نہیں کرے گا، بے شک اللہ غلبے والا اور انتقام لینے والا ہے۔ اب اللہ انتقام کیسے لے رہا ہے؟ جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، تو جب یہ زمین سے بدلی جائے گی تو انسان کہاں ہوگا؟ یہ سوال سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کی تھی سب سے پہلے۔ حدیث اس طرح ہے، مسند احمد نے بھی اس کو روایت کیا اور مسلم شریف نے بھی روایت کیا۔ مسند احمد جلد نمبر 6 حدیث نمبر 35، مسلم شریف حدیث نمبر 2791۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس آیت کے بارے میں، یعنی زمین سے بدلی جائے گی، اس آیت کے بارے میں پوچھا تو اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ مطلب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی مکرم سے پوچھتی ہیں کہ جب زمین سے بدلی جائے گی تو انسان اس وقت کہاں ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر ہوں گی۔ جب زمین کو زمین سے اللہ بدل رہا ہوگا تو ایک پل صراط ہے جس سے ہم سب کو گزر کر کے اور اللہ رب العزت اور اس دوسرے میدان کی طرف جانا ہے، دوسری زمین کی طرف جانا ہے۔ اس تعلق سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بات سنیے۔ تو ایک صحابی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے زور سے اس کو ایک دھکا مارا کہ تم اتنی بدتمیزی سے کیوں کہتے ہو؟ یہ کہو کہ محمد رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تو ان کو اسی نام سے پکاروں گا جس نام سے ان کے والدین پکارا کرتے تھے، مطلب جو نام ان کے ماں باپ نے رکھا ہے اسی نام سے پکاروں گا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے زمین کو کڑید رہے تھے۔ تو یہودی نے پوچھا جس دن یہ زمین، اب وہ سوال کرتا ہے اور سوال کرنے کے پہلے وہ پوچھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ یہودی عالم ہے۔ تو نبی مکرم نے کہا کہ میں اگر سوال کا جواب دے دوں گا تو کیا تمہیں کچھ اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں آپ کی بات غور سے سنوں گا۔ تو نبی مکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پوچھو۔ تو وہ سوال کرتا ہے جس دن یہ زمین دوسری زمین سے اور آسمان دوسری آسمان سے بدل دیے جائیں گے اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پل صراط پر اندھیری جگہ پہ ہوں گے۔ یہودی نے پوچھا کہ سب سے پہلے کون لوگوں کو کھانا، سب سے پہلے کن لوگوں کو، یہودی نے پوچھا کہ سب سے پہلے کن لوگوں کو اجازت ملے گی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب جنت میں جانے کی سب سے پہلے کن لوگوں کو اجازت ملے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء کو اور مہاجرین کو اجازت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ جو یہاں پر ہم جن کو ادنا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت وہ فقراء جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، سب سے پہلے انہیں اجازت دی جائے گی جنت کی، اور مہاجرین کو اجازت دی جائے گی جنہوں نے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہوگا۔ یہودی نے پوچھا کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں کیا تحفہ ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ۔ یہودی نے پوچھا کہ اس کے بعد انہیں کیا غذا دی جائے گی، مطلب کھانے کے لیے ان کو اس کے بعد کیا دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے جنت کی اس بیل کے ذبح کیا جائے گا جو جنت کے ارد گرد کھاتا پیتا تھا، یعنی جنت کے ایک بچڑے کو، ایک بیل کو ذبح کر کے اور اس کا گوشت دیا جائے گا۔ یہودی نے پوچھا کہ اس کھانے کے ساتھ وہ کیا پیئیں گے، مطلب جب یہ کھانا کھائیں گے تو وہ کیا پیئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کی ایک ایسے چشمے، یعنی ایک ایسے بلبلا چشمے سے پانی پیئیں گے جس کا نام
سبیل ہوگا، سلسبیل ہوگا۔ یہ سن کر یہودی نے کہا، مطلب اس یہودی عالم نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ پھر یہودی نے کہا کہ میں آپ سے ایک ایسے سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں جس کا جواب تمام اہل زمین میں سے کوئی نہیں جانتا، یہ اس کو صرف نبی جانتا ہے اور چند لوگ جانتے ہیں، ایک دو لوگ جانتے ہیں۔ پھر اس نے بچے کے تعلق سے سوال کیا کہ کبھی وہ ماں پر پڑتا ہے کبھی باپ پر پڑتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اگر میں اس کا جواب دے دوں تو کہا کہ میں اچھے سے بات کو سنوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا۔ تو یہودی نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور پھر وہ چلا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد فرمایا، اس شخص نے مجھ سے جو سوال پوچھا ہے اس کے بارے میں مجھے پہلے کوئی علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے بارے میں علم عطا فرما دیا۔ مطلب اس شخص کے آنے کے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اس وقت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم عطا فرمایا تھا اللہ رب العزت نے۔ تو یہودی عالم اور ایسے کئی عالم، نصرانی عالم آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توریت اور انجیل کی بنیاد پر اور صحیح علم کی بنیاد پر وہ سوال کیا کرتے تھے، اور انہیں جواب ملتا تھا، اور وہ یقین کرتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اپنی سرداری کی وجہ سے، دنیا کے چلے جانے کی وجہ سے، دنیا کی دولت کی وجہ سے اور عزت اور شہرت کی وجہ سے وہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے تھے، جن کو قدر نہیں ہوتی تھی، اور بعض لوگ ہوتے تھے جو اسلام قبول کر رہے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ یہ لوگ یہودی عالم تھے لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے جس دن یہ زمین دوسرے زمین سے بدل دی جائے گی، مطلب اس زمین کے علاوہ دوسری زمین ہوگی جو چٹیل میدان کی طرح ہوگی اور روٹی کی طرح ہوگی، سفید اور مائل ہوگی، اور آسمان میں لوگ اللہ واحد اللہ اکبر، اور آسمان بھی، مطلب زمین بھی بدل دیا جائے گا اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا، اور لوگ اللہ واحد قہر والے کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ مطلب فلسرات کے بعد سے پھر وہ قہر اللہ رب العزت کے سامنے لوگ حاضر کیے جائیں گے، یعنی ہم سب اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ جس رب نے ہمیں زندگی دیا ہے، جس رب نے ہمیں عمر دیا ہے، جس رب نے ہمیں دولت دیا ہے، وہ ہم سے ہمارا حساب کرنے کے لیے اپنے حشر کے میدان میں اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اور اس دن آپ تمام مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن سارے مجرم جو ہوں گے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ اسی تعلق سے سورہ صافات کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے جوڑوں کو جمع کر دیا جائے گا، مطلب ان کی پور ملا دی جائے گی، ان کو پھر سے جسم دیا جائے گا اور روح سے روح کو ملا دی جائے گی، جیسے اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ تکویر آیت نمبر 7 کے اندر، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ وہ دن کیسا دن ہوگا کہ روحیں جسموں سے ملا، اور اسی طریقے سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے، اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں ہلاکت کو پکارا کریں گے، مطلب کئی لوگوں کو ایک زنجیر میں جکڑ کر کے اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ ملک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جب جہنم کے قریب جائیں گے تو ان سے جہنم کے فرشتے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس اس عذاب سے ڈرانے والا کوئی آیا نہ تھا؟ دنیا کے اندر اس عذاب کے بارے میں کوئی بتانے والا آیا نہ تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں، ڈرانے والے تو آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی بات کو جھٹلایا۔ کاش ہم ان کی بات ٹھیک سے سنے ہوتے اور سمجھے ہوتے، یعنی اللہ کے کلام کو ٹھیک سے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا، اس پہ غور و فکر کیا ہوتا، تو آج ہم جہنم میں آنے والوں کے ساتھ نہ ہوتے۔ تو جہنم کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ حشر کا میدان لگے گا، زمین سے دوسری زمین کو بدل دیا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کے اور پلسرات سے کراس کر کے اور دوسری زمین کی طرف جب لائے جائیں گے تو وہاں پر وہ ایک زنجیر میں کئی لوگوں کو جکڑا ہوا دیکھیں گے اور رب کائنات کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 50 ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے۔ گندھک کیا چیز ہے؟ ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے، مطلب ان کو جو لباس پہنایا جائے گا یا ان کے اوپر ایک لباس جیسی کوئی چیز ہوگی وہ گندھک کی ہوگی۔ گندھک وہ ہے
جس کے ساتھ اونٹ کو مالش کیا جاتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ ایسا گندک ایک ایسی چیز ہے جو آگ کو سب سے پہلے پکڑتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ پکڑتی ہے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ گندک سے مراد پگھلا ہوا تانبا ہے جو ان کے اوپر ڈالا جائے گا، جو ان کے اوپر رہے گا۔ تو ایسی سختی کی حالت میں یہ اپنے رب کے سامنے حشر کے میدان میں حاضر کیے جا رہے ہیں زنجیروں میں باندھ کر کے۔ اور ویسے بھی آپ سوچیں کہ 1 میل پہ جب سورج رہے گا تو اس گرمی کا کیا عالم ہوگا، وہ تو زمین خود تانبے کی جیسی گرم ہو چکی ہوگی یا اس سے بھی زیادہ گرم ہو جائے گی، اور اس طریقے سے وہ گندک کی طرح ان کے جسم کے اوپر کوئی چیز ہوگی اور وہ آگ کو تیزی کے ساتھ پکڑ رہی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایسی سخت حالات میں، ایسی سخت آگ میں صرف وہی بچے گا جس کو اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ 7 خوش نصیب لوگ ہیں، 7 ایسے عمل کرنے والے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے اس دن ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کے اندر محفوظ رکھے اور ایسی سخت عذاب سے ہمیں بچا کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی۔ سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آگ کس طریقے سے ڈھانکے گی۔ سورہ مومنون آیت نمبر 104، آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل نظر آئیں گی۔ واقعی ظاہر سی بات ہے کہ جب آگ جھلسے گی اور جب چہرے کی جو کھالیں ہیں وہ سکڑ جائیں گی تو وہ بد شکل نظر آئیں گی۔ تو اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ وہ گندک کے لباس کو پہنے ہوئے ہوں گے اور جب اس میدان کے اندر ہوں گے تو آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی، جھلس دے گی اور وہ بد شکل نظر آنے لگ جائیں گے۔ آیت نمبر 51، تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کے عمل کی جزا دے جو اس نے کمایا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ انہیں خبردار کر دیجئے کہ تمہاری جو بھی کچھ عمل چل رہے ہیں اللہ بہت جلد اس کا حساب لینے والا ہے، اور وہ ایسا دن ہوگا، ایسا سخت دن ہوگا کہ تاکہ اللہ ہر نفس کو اس عمل کی جزا دے جو اس نے کمایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی دوسرے کے عمل کے عمل کو جزا نہیں دی جائے گی۔ جس نے جو عمل کیا ہے اس کی سزا اسی کو دی جائے گی، جس نے جو نیکی کیا ہے وہ اس نیکی کی جزا جو ہے اسی کو دیا جائے گا، اسی کو بدلہ دیا جائے گا۔ کوئی دوسرے کے عمل کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے، نہ اچھائی کا نہ برائی کا۔ تو ایک عقیدہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہی عمل ہم کو ملے گا۔ پھر سے آیت دیکھیں، آیت نمبر 51، تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کے عمل کی جزا دے جو اس نے کمایا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ حساب کس چیز کا؟ جو طریقہ، جو دین، جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی جا رہی ہے، یہ شریعت اللہ رب العزت نے نبیوں کے ذریعے سے پہنچا دیا، اب حساب اللہ لے گا۔ پچھلی کلاس میں بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ نبی مکرم آپ تو پیغام پہنچا دیجئے، حساب اللہ رب العزت لے گا۔ اس سورہ ابراہیم کی آخری آیت 52، یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں بھی اسی انداز میں اللہ رب العزت نے بات کیا تھا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را یہ ایک کتاب ہے، اس کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے اور روشنی کی طرف لے کر کے آئیں۔ آیت کے خاتمے میں، سورہ کے خاتمے میں بھی اللہ رب العزت نے اسی انداز میں بیان فرمایا، یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک نصیحت نامہ ہے، ایک خبر ہے۔ کیوں خبر یہ نازل کی جا رہی ہے؟ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت میں 3 مقصد بتائے گئے۔ سب سے پہلا، اور تاکہ ان کو اس کے ذریعے سے انہیں ڈرا دیا جائے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں ڈرا دیا جائے، سب سے پہلا مقصد، یعنی دنیا اور آخرت کے برے انجام سے انہیں خبردار کر دیا جائے، انہیں ڈرا دیا جائے، تاکہ وہ محاسبہ کریں، سیلف انالیسس کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے۔
تو دنیا اور آخرت کے برے انجام کے بارے میں ان کو بتا دیا جائے. سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ اور تاکہ ان کے ذریعے سے انہیں ڈرا دیا جائے، اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اسے خبردار کر دیا جائے دنیا اور آخرت کے تعلق سے. دوسرا، اور تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک وہی اللہ معبود واحد ہے، اللہ معبود اور واحد ہے. یعنی کلام کے ذریعے سے توحید کو جان لی، اللہ رب العزت کو رب ہونے کے اعتبار سے، اس کی ذات کے اعتبار سے اکیلا واحد جان لیں، اس کے اسماء الحسنی کے اعتبار سے، اس کے ربوبیت کے اعتبار سے اور اس کی الوہیت کے اعتبار سے وہ جان لے کہ اللہ رب العزت واحد ہے. اور تیسری وجہ، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں. تو جو عقل مند ہوگا یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھ کر کے وہ اللہ پر ایمان لے آئے گا، اور جو عقل مند نہیں ہوگا تو وہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھے گا بھی اور کہے گا یہ اپنے آپ بن گئی ہے. جیسے ہم میں سے کوئی اگر یہ کہے کہ یہ گھر جس میں میں ہوں یہ اپنے آپ بن گیا ہے، یہ پلین جو بن گیا اپنے آپ ہے اور اپنے آپ بھی اڑتا ہے، اس کو کسی فیول کی اور کسی پائلٹ کی ضرورت نہیں، تو لوگ کیا بولیں گے؟ یہ عقل مند نہیں ہے، یہ بیوقوف ہے. تو عقل مند کون ہوگا؟ جو بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کے اور بنانے والے کا یقین کر لے گا. تو ہم عقل مند جب ہوں گے جب ہم بنی ہوئی چیزیں جو اللہ رب العزت نے، جو سورج چاند زمین آسمان بنایا ہے، انسان کو بنایا، جانوروں کو بنایا اور ہر کسی کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، ہر کسی کی حفاظت کر رہا ہے اور ہر کسی کو زندگی جینے کا طریقہ دیا ہے، اس رب کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو یہ عقل نہیں ہے، یہ بے عقل لوگ ہیں. کہ اللہ رب العزت کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد، اللہ کی قدرت کو جاننے کے بعد، اللہ کے احسانات کو جاننے کے بعد، خود ہم اپنے آپ سے نہیں بنے، ہمیں کسی نے بنایا ہے، اور اس کو پہچان لینے کے بعد بھی اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو عقل مند نہیں کہلائیں گے. تو یہاں پہ فرمایا اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں. تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی معرفت اس قرآن کے ذریعے سے بہت آسانی سے کر لیتا ہے. اللہ کے فضل سے یہاں پر سورہ ابراہیم جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی. دوسری سورہ دیکھتے ہیں، سورہ ہجر. سورہ ہجر بھی مکی سورت ہے اور یہ سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی ہے. سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، جب بہت زیادہ شدید مخالفت ہو رہی تھی اور جو غم کا سال تھا، مطلب حضرت خدیجہ کا اور ابو طالب کا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا اور کفار مکہ کو پوری موقع مل گیا اور وہ پوری شدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی. سورہ ہجر مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 6 رکوع ہیں اور 99 آیتیں ہیں، 99 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں. کہ اللہ تو ہمیں اس کلام کو سکھا دے، اسے سمجھا دے، اس پر ایمان دے دے، اس پہ عمل کی توفیق دے دے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی نیکی نہیں کر سکتا اور کوئی برائی سے نہیں بچ سکتا جب تک تیری توفیق نہ ہو. تو ہم یہاں پر اللہ رب العزت سے پہلے تو شیطان مردود سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اس سے بھی بچنے کی طاقت، اس سے بھی بچنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ تو شیطان سے ہمیں بچا لے، اس کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ ہمیں قرآن سے دور کر دے، وہ ہمیں اللہ تیرے کلام سے دور کر دے، تیری معرفت سے دور کر. اور کلام میں کیا ہے؟ کیوں دور کرے گا وہ قرآن سے ہم کو؟ کیونکہ قرآن میں اللہ کی معرفت ہے، اللہ کے نبی کی پہچان ہے، آخرت مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہے. تو اللہ کی معرفت سے وہ نہ دور کر دے. اس لیے ہم اللہ رب العزت سے جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ نے ہمیں خود سکھایا کہ پہلے ہم شیطان ملعون سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. بسم اللہ، اے اللہ ہم تیرے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، تو رحمان ہے اور تو رحیم ہے. تو ہم اللہ رب العزت کے نام، کوئی بھی جب عظیم کام ہم شروع کریں، کوئی بھی کام ہم شروع کرتے ہیں تو ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. اور یہاں پہ جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم الرحمن الرحیم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو رحمان ہے اور رحیم ہے، تو ہمیں اس کلام کو سکھا دے. یعنی اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی کا وسیلہ بھی لے رہے ہیں. الف لام را، یہ حرف مقطعات ہے جس کے بارے میں ہم پچھلے پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ اس کی میننگ اللہ رب العزت نے نہیں بتائی. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہے کتاب اور قرآن مبین کی، یعنی واضح کتاب کی.
ایسی کتاب جو اپنے آپ میں، اور ایسا کلام، ایسا قرآن جو اپنے آپ میں خود ایک نمایاں ہے، یعنی واضح ہے۔ کسی وقت کافر چاہیں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اب وہ دور آپ کے ذہن میں ہے، مکی زندگی کا آخری دور۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت پہلے سے خبردار کر رہا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ لوگ خواہش کریں گے کہ کاش وہ مومن ہوتے، کاش وہ مسلمان ہوتے۔ مسلمان ہوتے یعنی توحید پرست ہوتے، کیونکہ جو توحید پرست نہیں، کیا وہ مسلمان ہے؟ جس نے شرک کیا، کیا وہ مسلمان کہلاتا ہے؟ وہ کسی حالت میں مسلمان نہیں ہوتا۔ تو جو توحید پرست ہے وہی مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا خواہش کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش وہ توحید پرست ہوتے۔ کب ہوگا ایسا؟ کچھ ہی وقت کے بعد ایسا ہوگا۔ کسی وقت وہ کافر چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تو یہ اس کا کئی جگہ ایسے حادثے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں آتی ہیں، جیسے جب وہ مسلمانوں کو خوشحال دیکھتے ہیں، سکون اور اطمینان میں دیکھتے ہیں، بہترین سکون کی زندگی جیتے ہوئے وہ ایک توحید پرست کو دیکھتے ہیں، تو وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش میں بھی ایسی زندگی ہوتی۔ پھر جب وہ روح نکالی جائے گی، جب وہ قبر میں ڈالے جائیں گے، جب وہ حشر کے اندر پہنچائے جائیں گے، ہر جگہ وہ اسی طریقے سے لالت و ملامت کرتے رہیں گے اپنے آپ پر، اور خواہش کرتے رہیں گے کہ کاش میں مومن ہوتا، کاش میں توحید پرست ہوتا۔ اور یہ سب کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں بھی بستے رہنا ہے، ہمیں بھی ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو ثابت قدم رکھ۔ کیونکہ کئی لوگ اسلام میں آنے کے بعد جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے حسرت کرتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے زندگی ان کی حسرت کرتے ہوئے نکل جاتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اور جب وہ خانہ کعبہ مکہ میں آ کر کے رہا بھی کئی دنوں تک، اور جب وہ خانہ کعبہ کا چکر لگا رہا تھا تو اس کی چادر کو کسی غریب شخص نے، یا کسی جو غلام ہوتا ہے اس کے پیر سے وہ دب گئی، تو وہ ناراض ہوا اور مار دیا۔ اس پر اس نے قصاص مانگا، قصاص دیا گیا، تو وہ اتنا ناراض ہوا کہ اسلام کو چھوڑ کر کے چلا گیا، لیکن وہ زندگی بھر تڑپتا رہا اسلام کے لیے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس سے وہ توفیق چھین لی، اس کو اسلام میں واپس آنے کی توفیق چھین لی، لیکن زندگی بھر وہ تڑپتا رہا کہ کاش میں مسلمان ہو جاتا، یا کاش میں وہیں پہ صبر کر لیتا اور میں مسلمان رہتا۔ تو یہ جو چاشنی ہے، یہ جو لذت ہے اسلام کی، ایمان کی، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ یہ ہم سے چھین لی جائے اور پھر ہم زندگی بھر تڑپتے رہیں اور پھر وہ ہم کو نہ ملے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ایسے کوئی کام نہ ہو جس سے ہمارا رب ناراض ہو اور وہ ہم سے یہ توفیق کو چھین لے۔ دیکھیے یہ نعمت ہے اللہ رب العزت کی، ایمان اور توحید۔ اس نعمت، اور کوئی بھی نعمت جب اللہ رب العزت کی دی جاتی ہے اور ہم اس کی قدر نہ کریں تو وہ نعمت چلی جاتی ہے ہاتھ سے۔ تو یہ اسلام اللہ رب العزت کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کوئی شخص اسلام کے اندر آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں دنیا اور مافیا سے زیادہ قیمتی چیز مل گئی۔ مطلب اسلام جس کو مل گیا اس کو دنیا اور مافیا، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ان سب سے زیادہ قیمتی چیز مل گئی۔ تو یہ قیمتی چیز ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنا ہوگا۔ اس کی قدر کیسے ہوگی؟ اس کے احکامات کو سمجھنا، جاننا، علم حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت بے قدروں سے قیمتی چیز کو چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ہمیں یہ دعا سکھائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اسلام پر ثابت رکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے انسان نکل سکتا ہے۔ اور جب پوچھا گیا تو نبی مکرم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے بیچ میں انسان کا دل ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر جو حسرت کریں گے اس کے تعلق سے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، اب اس کی تفصیل میں بتا رہا ہوں کہ اصل میں یہ حسرت کہاں کرنے والے ہیں۔ یہ یہاں ان جگہوں میں تو حسرت کریں گے، لیکن اصل میں یہ کہاں کرنے والے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کسی وقت کافر چاہیں گے کہ وہ کاش وہ مسلمان ہوتے کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ ان جہنمیوں کے بارے میں ہے جو یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو جہنم سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ مطلب جہنم کے اندر وہ مسلمان جو توحید پرست ہوں گے، یعنی مسلمان ہوں گے، توحید پرست ہوں گے یعنی مسلمان ہوں گے، تو مسلمانوں کو، توحید پرستوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گناہ کیے، ناقص داخلہ جس کو کہتے ہیں۔ ایک تو کامل داخلہ ہے جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں گے، اور دوسرا کامل داخلہ وہ کہ اللہ رب العزت کسی سبیل سے، کسی راستے سے کوئی ایسا معاملہ کر کے ان کے گناہوں کو بخش دے گا
اور انہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا. تو یہ کامل داخلہ ہو گیا. اب ناقص داخلہ یہ کہ ایک شخص توحید پرست ہے, توحید کے اندر اس کی کوئی خلل نہیں, لیکن اس کے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسے بخشا نہیں, تو اللہ رب العزت اسے جہنم کے اندر داخل کروا دے گا. لیکن کبھی نہ کبھی ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ وہ جہنم کی سزا کو بھگتنے کے بعد پھر جنت میں لایا جائے گا, کیونکہ وہ توحید پرست تھا, کیونکہ وہ مسلمان تھا. ایک قول یہ آتا ہے, اور دوسرا قول یہ بھی ملتا ہے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 500 اور 501 کہ جب ان لوگوں کو ایک ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا, کافروں کو اور مومنوں کو, جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن مومن ہیں, توحید پرست ہیں, تو وہ لوگ ان کو تانا دیں گے کہ جس رب کی تم عبادت کرتے تھے اس نے تو تمہیں بچایا نہیں, وہ تو تمہارے کوئی کام نہیں آیا. تو اس بات سے اللہ رب العزت ناراض ہوگا اور اپنے توحید پرستوں کو نکال لے گا. یہ بھی ایک اللہ رب العزت کی طرف سے پلاننگ ہے کہ ایسے حالات کریٹ کرے گا اللہ رب العزت جب وہ چاہے گا, جب سزا پوری ہو جائے گی, جب اللہ رب العزت نے جتنی سزا, اللہ رب العزت ہم سب کو اس سزا سے محفوظ رکھے, کیونکہ یہ ایک دن کا اور ایک لمحے کی بھی سزا ہم بھگتنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, اور بہت سنگین جرم ہے یہ سزا. یہ جہنم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی کو, کسی شخص کو اللہ رب العزت کہے گا فرشتے سے کہ اس کو جہنم کے اوپر سے سیر کرا کے لے آؤ, اور وہ شخص پتہ ہے کیسا ہوگا, جس نے دنیا کے اندر کبھی کوئی نقصان, کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی, کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی ہوگی, کبھی کسی قسم کا اس کو کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوئی ہوگی. اس کو جب اوپر سے ہی گھما کر کے لایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے کبھی, اس سے جب پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسی وقت گزارا, تو وہ کہے گا دنیا میں کبھی چین اور سکون مجھے نہیں ملا. مطلب وہ پوری زندگی کا چین اور سکون ایک لمحے کے اندر جا کر کے آنے میں وہ بھول جائے گا. وہاں کی چیخ اور چلاٹ ہم اس کے پہلے 12 پڑھ چکے ہیں کہ کتنی سخت ہوگی کہ انبیاء تک کانپ اٹھیں گے. اس کو صرف اس کی چیخ اور چلاہٹ کو, اس کے گرج کو دیکھ کر کے, اس جہنم کی گرج کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی جانے سے محفوظ رکھے. اللہ ہم کو اس میں شمار کر لے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والے ہیں, یا جن کا حساب آسان ہونے والا. ہمیں یہ بھی دعا کرنا چاہیے, اللہم احسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ ہمیں ہمارا حساب آسان کر دے. اللہم احسبنی حسابا یسیرا. آسان حساب کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بلائے اور پوچھنا شروع کرے, یہ کام تمہیں کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, ہاں اللہ کیا تھا, غلطی ہو گئی, کیا تھا. یہ آسان حساب. لیکن اللہ رب العزت جس سے یہ پوچھ لے کہ یہ غلطی تم نے کیوں کیا تھا, یہ نافرمانی کیوں کیا تھا, بس اللہ نے اگر کسی سے کیوں پوچھ لیا پھر اس کا کیوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا, یعنی اس کا حساب سخت ہو گیا اور یہ جہنم رسید ہو کر کے رہے گا. تو اللہ رب العزت ہمارے حساب کو آسان فرما دے, آمین یا رب العالمین. ہمیں کامل داخلہ عطا فرما دے, سیدھے کامل داخلہ عطا فرما دے, آمین یا رب العالمین. ایسے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آیت نمبر 3 کے اندر اللہ فرماتا ہے, اے نبی انہیں چھوڑ دیجئے, وہ کھائے پیے اور فائدہ اٹھائیں. یہ بہت ہی سخت ترین وعید ہے اور سرزنش ہے, یعنی یہ دھمکی دی جا رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اے نبی کریم انہیں چھوڑ دیجئے, وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں, جو چاہیں وہ کر لینے دو ان کو دنیا میں جتنی کر رہے ہیں. اس طریقے سے دھمکی کے انداز میں کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کو اللہ رب العزت نے یہاں خطاب کیا. اور جھوٹی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے ہوئے, نبی مکرم ان کو چھوڑ دیجئے, ان کو جانے دیجئے, ان کو جھوٹی امیدوں نے غفلت میں ڈالے ہوئے. کیوں یہ اللہ سے, اللہ کے کلام سے, نبی کے فرمان سے دور ہے, اس دنیا کی جھوٹی امیدوں میں الجھے ہوئے ہیں. یعنی کیسی امیدیں, اب میں نے یہ کر لیا ہوں ایسا ہو جائے گا, اب ویسا ہو جائے گا, اب میں وہ کام بھی کر لوں گا, اب میں اتنا بڑا آدمی بن جاؤں گا, اب میری پاس اتنی عزت ہو جائے گی, اب میں تھوڑا اور عزت والا ہو جاؤں گا. یہ امیدوں میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں. پھر جلد ان کو معلوم ہو جائے گا, پھر جب وہ اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے جلد انہیں, اور جیسے ہی موت کا فرشتہ آئے گا ویسے ہی سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا, سب کچھ سامنے آ جائے گا. آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں, اے نبی انہیں چھوڑ دیجئے, وہ کھائیں
اور فائدہ اٹھائیں، مطلب اس دنیا میں جتنا فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھا لیں، اور جھوٹی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہے۔ غفلت کس چیز سے؟ غفلت اپنے انجام سے، غفلت موت سے، کہ ہر دن ہر لمحہ وہ موت کے قریب جا رہے ہیں، اس سے غافل رہنے دیجیے ان کو، دنیا کو ہی کما لینے دیجیے، دنیا کو ہی حاصل کرنے دیجیے۔ تو یہ دنیا کی مصروفیت، دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص، یہ بھی ایک قسم کا اللہ رب العزت کا عذاب ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو حاصل کرنے کی جو جدوجہد چل رہی ہے، اللہ رب العزت کو کی نافرمانی کر کے جو دنیا کو حاصل کرنا اور عزت کو حاصل کرنے کی جو اوڑ لگی ہوئی ہے، اس کے تعلق سے یہاں پہ ہے۔ اور جو امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے ہوئے، غفلت آخرت کی غفلت میں، موت کی غفلت میں، اپنے رب کے سامنے حاضری کی غفلت، اپنے حساب و کتاب کو پیش کرنے کی غفلت، پھر جلد انہیں معلوم ہو جائے گا، جیسی موت کا فرشتہ آئے گا ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، اور پھر جب حشر کے میدان کے سامنے لائے جائیں گے، جب زمین میں سے نکالے جائیں گے، قبروں میں سے اٹھائے جائیں گے، اور اپنے رب کے سامنے ٹک ٹک کی نظر، اس کے پیچھے والی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی آنکھیں اللہ رب العزت کی طرف، اس حشر کے میدان کی طرف ہوگی، اور وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کی طرف جا رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ان کی نظریں اپنے طرف بھی لوٹ کر کے نہیں آئیں گی، اور بارگاہ خداوندی میں وہ حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ ایسے بد انجام سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 4، اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کی تباہی کے لیے لکھی ہوئی مدت مقرر ہے۔ کیا اسلوب ہے اللہ رب العزت کا! مکہ کے اندر سخت ترین طریقے سے، شدت کے ساتھ صحابہ اکرام کو، نبی مکرم کو ستایا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت انہیں وعید سنا رہا ہے کہ ابھی کچھ دن اور ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، کچھ دن اور یہ شرکسی کر لیں، اور دنیا کی چاہت میں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور اس غفلت میں انہیں پڑے رہنے دیں، انہیں جلد معلوم ہونے والا ہے، کیونکہ نبی مکرم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اور 2 سال کے بعد ہی جنگ بدر، اور پھر اس کے بعد جنگ احد، اور پھر اس کے بعد ان کو سزا دینی شروع کر دیا اللہ رب العزت نے۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کی لیے لکھی ہوئی میعاد مقرر ہے، ایک وقت ہے ہر کسی کی تباہی کا، ہر کسی کا ایک ٹائم اللہ رب العزت نے ڈھیل دے کر کے رکھا ہے، کیونکہ اس کا ایگزام چل رہا ہے نا، تو ایگزام کے بیچ میں الگ نہیں، ابھی پوری ڈھیل دیا ہوا ہے۔ اور کوئی امت، آیت نمبر 5، اور کوئی امت اپنی مکر و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 4، اور کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ ہر امت کا ایک وقت ہے، ہر انسان کا ایک وقت ہے اس دنیا سے جانے کا، اور وہ انسان ایک لمحہ بھی نہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ جیسی وہ وقت آئے گا، جیسی وہ اجل المسمى آئے گا، اسے اس دنیا سے جانا ہوگا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اتنی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر مزید غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے، ایمان لانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل سے جو کلاس ہوگی اس میں دعوتی انداز پھر سے آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو کس طریقے سے دعوت دیتے ہیں اور وہ لوگ آپ کو کیا پلٹ کر کے جواب دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔